اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج آپ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ 2024 میں ہیں، 2024 میں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا، جو کہ ایک بڑی عام سی بات ہے ناظرین، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو نیا سال بہت مبارک ہو، اور ہم دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آنے والا سال جو ہے اللہ رب العزت کرے کہ ہم سب لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور ایمان افروز، ترقی کا سال، اللہ سے قربت اور محبت بڑھانے کا سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید محبت کرنے کا سال، اور اس سال زیادہ محنت کا سال انشاءاللہ، اس سال زیادہ احترام کا سال، اپنے بہن بھائیوں سے ایک نئے رشتے اور امنگ کے ساتھ، ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ جینے کی امنگ کا سال، اور اللہ رب العزت کرے کہ ہمارا ملک پاکستان جو کہ ہر سال، ہر دن، ہر لمحہ بیکورڈ، پیچھے کی طرف جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جانا بھی ایک عجیب لفظ ہے، بیسیکلی خسارے میں جا رہا ہے، ناکامی جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت رحم کرے، کیونکہ اس ملک کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی سارے معاملات ہیں، اور آئے دن یہ معاملات اسی طریقے سے ناظرین خراب ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ یقین کریں کہ خوشیاں پاکستانیوں کے لیے ایک آس، ایک امید اور ایک جیسے انہونی سی ہے، کوئی بات ہو کچھ ایسی ہو کے رہ گئی ہے۔ خوشیاں پاکستانیوں کے مقدر میں بہت کم ہی رہ گئی ہیں آپ بیسیکلی ناظرین، کیونکہ حکومتوں کے آنے اور جانے میں اور آپس کی ان کی لڑائیوں نے یقین کریں کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو، اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ غیر ملک والے آ کے اس ملک پر قابض ہو چکے ہیں۔ جی، جو میں لفظ بول رہا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا کنٹرول، بجلیوں کے بل، ہر قسم کے بل، تمام جو کچھ بھی معاملات ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے کسی بندے کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں۔ وہ جو کرنے والے ہیں ان کے کنٹرول میں ہے، وہی کر رہے ہیں، خواہ وہ IMF ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت صرف جو بھی حکومت میں آتا ہے یہ ٹوٹل کے ٹوٹل سارے کٹ پتلی ہوتے ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انہوں نے یس باس کرنا ہوتا ہے، بس اوبے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ناظرین، پاکستان میں آج تک جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1964 کے بعد تک کسی نے بھی پاکستان کو ترقی کی طرف نہیں لے کے گیا، ہمیشہ دوسروں کے معاملات ہی سلجھانے میں رہے ہیں اور دوسروں کی ڈکٹیشن ہی لیتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان ایسے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کے اندر انڈسٹریز نہیں لگیں گی۔ مجھے یقین کیجئے کہ میں اس کو پتھر پہ لکیر سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بندہ پاکستان کو ترقی نہیں دلا سکتا جب تک چائنا ماڈل، حتیٰ کہ سوری ٹو سے کہنا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ بنگلہ دیش ماڈل ہی کیوں نہ بن جائے۔ کیونکہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ناظرین، جو ہمارا پاکستان ہی تھا، ایسٹ پاکستان، انہوں نے دیکھیں نا کتنی انڈسٹریاں لگائیں کہ آپ دنیا میں کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو بنگلہ دیش کے گارمنٹس، بنگلہ دیش کے کپڑے، سب کچھ ملتا ہے۔ پاکستان کا آپ کو کیا ملتا ہے؟ پاکستان کے مسالے اور چند تولیے، اس کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ اس کے سوا ہم نے بنایا ہی کیا ہے؟ اس کے سوا ہم بنانا بھی نہیں چاہتے۔ ناظرین، آپ دیکھ لیجئے، ابھی الیکشن آنے والے ہیں اور ظاہر ہے ایک اور کٹ پتلی حکومت آ جائے گی، جو بھی ہوگی وہ یہی ہوگی، خواہ کوئی بھی ہو، کیونکہ آپ کو بھی انٹرنل معلوم ہے، ہم سب، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے جو حکمران آتے ہیں وہ صرف اور صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب نیا سال آ رہا ہے، کیا خوشیاں منائیں ناظرین؟ کہاں ہیں خوشیاں؟ بتائیے۔
غریب کو روٹی نہ مل رہی ہو، غریب سردی سے مر رہا ہو، گرمی آئے تو غریب گرمی سے مر رہا ہو، غریب کے گھر میں کھانا پکانے کا تیل نہ ہو، کھانا پکانے کے لیے دالیں نہ ہوں، پیاز خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو، آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں، کسان کی سپورٹ نہ ہو رہی ہو، کوئی بھی انڈسٹریز چل نہ رہی ہوں، سب کچھ ناکام ہو رہا ہو، گورنمنٹ کے پاس صرف اور صرف یہ 2018 سے شروع ہو چکا ہے ناظرین، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک ہی بس حل ہوتا ہے، ایک ہی حل ہے کہ بس کیا ہے جی کہ فیول کو مہنگا کر دو اور ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال لو۔ فیول سے مراد پیٹرول ہے، خواہ وہ گیس ہے، خواہ وہ آپ کی بجلی ہے، یہی ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی آئے یہ سارے آ کے ٹلے مار کے گئے ہیں، اور یقین کریں کہ صرف باتیں کر کے گئے ہیں، ہمیں باتیں سنا کے گئے ہیں جی، اور اپنی کہانیاں سنا کے چلے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پہ میں اللہ کی قسم کا لفظ اٹھا رہا ہوں، آئی نو واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ویژن ہوتا تو وہ یوٹیلائز کرتے، وہ دکھاتے۔ ویژن کرنے والا ہو تو یقین کریں کہ 90 دن کے اندر حکومتیں جو ہے نا اپنا آپ دکھا دیتی ہیں جس نے کچھ کرنا ہو۔ میں حیران ہوا ہوں ناظرین، میں جس شہر میں میں رہتا ہوں کہ میرا کوئی گورنمنٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ڈی سی صاحب کوئی آئے ہیں، پتہ نہیں مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا کیا ہے، راؤ شاید سم تھنگ، پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے ناظرین۔ پچھلے 6 ماہ سے جب سے ایک ڈی سی آیا ہے، اس نے تمام سڑکوں کی سائڈز پکی کرنا شروع کر دی۔ جہاں پر سڑک ٹوٹتی ہے سڑک بننا شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر پودے ارینج ہو رہے ہیں، گرین بیلٹس تعمیر کر رہی ہیں، کھیلوں کے میدان بن رہے ہیں، اجڑے ہوئے جو باغ تھے ان کی تعمیر ہو رہی ہے، بسوں کے سٹینڈ بن رہے ہیں، جہاں پر سڑکیں تعمیر کر کے بیچ میں باؤنڈریز بنائی جا رہی ہیں، اور کہیں پہ جہاں پر ہر وقت کیچڑ، اور سڑک پر ندی نالوں کے جو کیچڑ پڑے ہوتے تھے وہاں پر یقین کریں جیسے لائٹیں لگ گئی ہیں جو رات کو جگمگا رہی ہوتی ہیں، اور صفائی کا انتظام ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر سے مٹی غائب ہونا شروع ہوگی۔ میں نے اپنی 50 سے زیادہ سالہ زندگی میں آج تک اپنے شہر کو ایسے نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کے اتنے کام کیا ہوں، یہ حسرت ہی رہ گئی تھی۔ ایک بندہ آیا ہے، یقین کریں مجھے نہیں پتا کہ نہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی میری خواہش ہے کہ میں کوئی سیاست میں جاؤں یا ان کا انٹرویو شاید میں لوں، یقین کریں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس شخص نے، اس کی ڈیڈیکیشن ایسی۔ کتنے ڈی سی آئے اور گئے، کتنے آئے گئے، جہلم کی قسمت نہیں بدلی۔ اب جہلم والے عورتیں بھی ہاں پھول لگے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، ہاں اتنے ہی خوبصورت یہ لائٹیں جگمگا رہی ہیں، یہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ سڑکوں کی ارینج ہو رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جہلم کا ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے۔ ایک بندے نے، وہ پولیٹیکل بھی نہیں ہے، اور اس بندے نے جس طریقے سے کام کیا شہر کی قسمت بدل کے رکھ دی۔ ناظرین جو بندہ کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے، میں اس شخص کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے یہاں پر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ شخص ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کے دل میں کیا ہے، کھیلوں کے میدان اور جم خانے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کسی کو غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے، بسوں کے اڈوں پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے کہ ہاں جی کیا بس والے زیادہ تو نہیں پیسے چارج کر رہے، سپر مارکیٹوں میں گھس جاتا ہے جی آپ کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے۔ لوگوں کو ایسے طریقے سے یقین کریں کہ میں حیران ہوں کہ ایک بندہ قسمت بدل کے رکھ دیتا ہے اس شہر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی تھے اور ہیں، یقین کیجئے کہ یہ میرے نبی کو دیکھ لیں کہ ایک علم بلند کیا اسلام کا، اور آج پوری دنیا پہ جو ہے وہ اسلام ماشاءاللہ چھا رہا ہے، اور ان کے نام لے کے آج بھی ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ یہ ایک ہی شخص ہوتا ہے ہمیشہ ناظرین، لیکن کام کرنے والا ہو، باتیں کرنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز۔ اب یہ بندہ بولتا ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ، صرف اپنا کام کیے کرتا جا رہا ہے، سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیسا کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ناظرین، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، کوئی ایسا حکمران گزرا ہوتا تو میں بھی اس کی تعریف کرتا۔ جس دن پاکستان کو ایسا کوئی ڈیڈیکیٹڈ وزیر اعظم مل گیا نا، جس کو ملک بنانے کا شوق ہوا، وہ کسی کی ڈیڈیکیشن نہیں لے گا، وہ کسی کی
ڈکٹیشن نہیں لے گا، کسی کی بھی ڈکٹیشن نہیں لے گا، وہ کسی سے بھی نہیں پوچھے گا، وہ اپنا کام کرے گا اور کہے گا لگا دو سنتیں، تم جوتے بناؤ، تم سلیپر بناؤ، تم وائپر بناؤ، تم جھاڑو بناؤ، تم بچوں کے کھلونے بناؤ، تم دیگچے بناؤ، تم سوئیاں بناؤ، تم یہ بناؤ، تم وہ بناؤ، کچھ بھی ہے چھوٹی چھوٹی صنعتوں کو وہ پروموٹ کرے گا، جس کو ہوم بیس انڈسٹریز کہتے ہیں نا، اسمال انڈسٹریز، اس کو وہ پروموٹ کرے گا، اور اللہ کی قسم وہ بندہ میں ہوں نہ ہوں وہ پاکستان کو صرف ترقی کروائے گا۔ جو لنگر خانے نہیں، جو کارخانے بنائے گا، جس کو کارخانے بنانے کا کریز ہوگا، اس دن پاکستان سے آ کے دوسرے ملک قرضہ مانگیں گے، اور پھر وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے گا۔ ناظرین، کوئی ایسا بندہ اس نئے سال کے موقع پر میری یہی دعا ہے کہ یا رب العزت ہمیں کوئی ایسا بندہ عطا فرما دے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو، جس کو کریز ہو ترقی کا، جو ترقی دیکھنا چاہتا ہو، جو فوٹو شوٹ پہ یقین نہ رکھتا ہو، جو صرف جو ہے وہ کمیشن کے بیس پہ سڑکیں نہ بنوائے، جو صرف یہ نہ کہے کہ میں یہ کر دیا تو وہ کر دیا، جو واقعی کام کرے، کام کرنے والا۔ یا رب العزت اب ہم پہ رحم کر دے۔ اس سال سب کچھ، وقت تو خیر آتے جاتے رہیں گے، یہ گھڑیوں کی سوئیاں، یہ سورج چاند ستارے سب کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ زمین پر ہی ہے، ورنہ کائنات میں کہاں 2024 ہونے ہو رہا ہے سوائے اس زمین، اس کرۂ ارض پہ۔ تو اے میرے رب العزت، یا رب العزت ہم پر رحم کر دیا۔ بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو، پہننے کو، رہنے کو، بچوں کی شادیوں کو، بچوں کو بیانے کو، اور اس کے علاوہ بچوں کو کھلانے کو، بچوں کی پڑھائیوں کے لیے کچھ نہیں رہا۔ ان ظالم حکمرانوں نے اپنی لڑائی میں جو ہے وہ پیس کے رکھ دیا ہے اس ملک کو۔ یا رب العزت ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما، ان تمام لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور کوئی اپنا بندہ بھیج دے، ایسا بندہ بھیج دے جو نیک ہو اور جو پاکستانی ہو، جو پاکستانی ہو، پاکستانیوں کی طرح ہی سوچتا ہو، اور جس کو کریز ہو انڈسٹریز لگانے کا، جس کو پتہ چلے کہ میڈ ان پاکستان کو دنیا میں پھیلا دے۔ لفظ میڈ ان پاکستان دیکھنے کو ہم ترس کے ہیں ناظرین، ہم کیونکہ ہم میں آنیسٹی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب ہم خود میڈ ان پاکستان کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم خریدتے ہوئے اس کو کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ہم میں آنیسٹی پیدا کر یا رب العزت، ہم میں ایمانداری پیدا کر۔ ہم لوگ انتہا کے بے ایمان ہیں، اور راتوں رات امیر ہونے کی خاطر چیزیں بھی بیکار بناتے ہیں جن کی کوالٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں جانا نہیں جاتا۔ یا رب العزت ہم میں ایمانداری پیدا کر دے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نئے سال کی سب سے بہترین دعا درود پاک، زیادہ سے زیادہ کثرت سے ورد کریں، اور دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں ترقی دے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔